السلام علیکم دوستو. پاکستان میں انتخابی عمل تقریباً ہر مرتبہ مشکوک ہو جاتا ہے, اس پہ سوالات اٹھتے ہیں, نتائج میں تاخیر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے تمام جو ایکسرسائز ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے. اب اس میں وقتاً فوقتاً تجاویز آتی رہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے, اور حال ہی میں موجودہ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کانسیپٹ پیش کیا. اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ٹھن گئی. اس حوالے سے کچھ بحث مباحثہ تو ہوا, لیکن بہت سطحی تھا. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب معروف قانون دان ہیں, ان کے ایک مضمون نے یہ کنورسیشن جو ہے ٹریگر کی. اس کی وجہ سے ہمیں خیال آیا کہ اپنے دوستوں کو, ناظرین کو, اور جو پاکستان کے عوام ہیں, ان کو ایک بنیادی جو نکات ہیں اس تمام سسٹم کے, اس کے یہ گورکھ دھندا ہے کیا, ای ووٹنگ جس کو کہتے ہیں, تو اس لیے ہم نے سلمان صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں. تو سلمان صاحب شکریہ, آپ قیمتی وقت ہے آپ کا. الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں مختصراً اگر آپ وضاحت کریں کہ یہ ہے کیا. دیکھیے, الیکٹرانک ووٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پولنگ بوتھ میں جب آپ جائیں گے بطور ووٹر تو آپ کے سامنے بیلٹ پیپر اور مہر نہیں ہوگی جس کو آپ اٹھا کے ٹھپا ایک لگا سکیں. آپ کے سامنے ایک مشین ہوگی اور اس مشین پہ آپ بٹن دبائیں گے, اور اس بٹن کے دبنے کے نتیجے میں کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو میں آپ کا جو ووٹ ہے وہ کہیں محفوظ ہو جائے گا. اب اگر تو صرف معاملہ اسی حد تک ہو جیسا کہ بہت سے ممالک میں رہا ہے ماضی میں, تو پھر بطور ووٹر آپ ایک طرح سے وہ جو ایک آپ کو تمانیت ہوتی ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے مہر لگاتی ہیں کاغذ کے ٹکڑے پر, پھر اس کو طے کرتے ہیں اور اس کو ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں کہ یہ میرا ووٹ ہے, اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کی شناخت ہو سکے, لہٰذا آپ کی جو رازداری ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا وہ سب قائم رہتی ہے. پھر ایک بہت مربوط ہمارا نظام ہے جو کئی دہائیوں کی تگ و دو کے بعد وجود میں آیا ہے. ہر بیلٹ پیپر جو ہے وہ سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن اس کو چھاپتی ہے, مخصوص قسم کے کاغذ پہ وہ چھپتا ہے, اس میں واٹر مارک ہوتا ہے, اس کی جو تعداد ہے اس کا ایک بڑا اس کی تعداد کو رکھا جاتا ہے کہ کتنے بیلٹ پیپر کس پولنگ سٹیشن پہ دیے گئے, کتنے بیلٹ پیپر ایک حلقے کے لیے چھپے. تو ایک پورا ایک پروسیس ہے جو دہائیوں سے چل رہا ہے, اور اس میں بہتری بھی آئی ہے. 2013 کا جو الیکشن تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمیشن چیف جسٹس پاکستان جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں بیٹھا, اس نے اس الیکشن کو بہت مہینوں بہت غور سے دیکھا 2015 کے دوران, اور اس کے بعد کئی تجاویز آئیں بیلٹ پیپر کس تعداد میں چھپنے چاہیے, ایکسٹرا بیلٹ پیپر ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. ایک تشویش پیدا ہوئی تھی کہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر شاید بعد میں استعمال ہو جاتے ہیں. تو ایک پورا ایک نظام جو ہے وہ موجود ہے ہمارے ملک میں. اب اگر آپ نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے اور اس کی جگہ ایک مشین ہوگی کمپیوٹر سے منسلک, اس پہ آپ بٹن دبائیں گے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں, کہیں کمپیوٹر کی گہرائی میں آپ کا ووٹ کہیں ریکارڈ ہو جائے گا, تو ظاہر ایک تشویش پیدا ہوتی ہے بطور ووٹر. مجھے بھی ہوگی کہ جو میں نے بٹن دبایا تھا کیا اس کے مطابق ہی وہاں پہ معاملہ ہوا ہے, میرا ووٹ ریکارڈ کیا گیا ہے. میں کیسے تسلی کروں, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس کمپیوٹر میں کوئی ایسا پروگرام نہیں پہلے سے فیڈ کر دیا گیا کہ میں بٹن کچھ بھی دباؤں وہاں پہ ووٹ کسی مخصوص کینڈیڈیٹ امیدوار کے نام کا ظاہر ہوگا. تو یہ ایک ظاہر ایک گمان کی بات ہے. اس ایک بنیادی اعتراض ہے آپ کا, یا بنیادی اس کے ایک شک پیدا ہو سکتا ہے, اور ایشو ہے ٹرانسپیرنسی کا اور اعتماد کا. آپ نے اس حوالے سے بھارت کے نظام کی بھی, بھارت سے پہلے میں نے جرمن سپریم کورٹ کا حوالہ دیا. جرمن سپریم کورٹ ایک بہت ہی وہ عالمی سطح پہ ایک طاقتور عدالت سمجھی جاتی ہے. 2009 میں انہوں نے تو سراسر الیکٹرانک ووٹنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا, اور اس کے بعد یورپ کے متعدد ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ جو کئی سالوں سے ہو رہی تھی اس کو ختم کر دیا گیا, اور واپس بیلٹ پیپر پہ نظام کو لایا گیا, جو ایک روایتی نظام ہے اس کی طرف دوبارہ رجوع کیا گیا. جرمن سپریم کورٹ کا اعتراض یہی تھا جو میں نے ایک صورتحال آپ کے سامنے پیش کی ہے, کہ ایک ووٹر جو ہے, عام ووٹر جو کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل وہ معلومات نہیں رکھتا, اس کے دل و دماغ میں, اس کے دل میں کیسے یہ اطمینان پیدا ہو کہ یہ تمام پروسیس جو چل رہا ہے یہ شفاف ہے. پروسیس ایسا ہونا چاہیے کہ ایک عام ووٹر جو ہے, کیونکہ در حقیقت تو حکمران ملک کا ووٹر ہے, اس کو یہ سیٹسفیکشن ہو, اطمینان ہو کہ اس میں کوئی
ایسا کچھ نہیں ہوا جو میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں اگر چاہوں تو بیلٹ پیپر کی دوبارہ میں گنتی کروا سکتا ہوں, ڈبے کھلوا سکتا ہوں, تھیلے کھلوا سکتا ہوں. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق آنکھ اور ہاتھ سے ہے. لیکن جب آپ ٹیکنالوجی کو بیچ میں لے آتے ہیں تو ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ہارڈ ڈسک میں سارا دن ہزاروں ووٹر آتے رہے, بٹن دباتے رہے اس مشین کے, وہاں پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہوا ہے. لیکن سلمان صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ پاکستان میں آپ نے چونکہ آپریشنل سائڈ بتائی ہے, ٹیکنیکل سائڈ, آپریشنلی اگر آپ دیکھیں تو جو کراچی میں ہوتا رہا ہے بیلٹ سٹفنگ جس کو کہتے ہیں, جو شمالی وزیرستان میں, رورل سندھ میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ کس طرح ڈبے کے ڈبے وہ بھر دیتے ہیں, اس کا پھر کچھ تو علاج چاہیے تھا. بھارت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے ماضی میں, لیکن وہاں پہ پھر ای ووٹنگ متعارف کروائی گئی. بھارت میں دو وجوہات کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں ای ووٹنگ متعارف کرائی گئی. ایک تو ظاہر ہے یہ بیلٹ باکس کی سٹفنگ کا معاملہ ہے. اس میں الیکشن کمیشن نے یہ سمجھا کہ اگر یہ کمپیوٹر ہمارے کنٹرول میں ہوگا, کیونکہ بیلٹ باکس تو اٹھا کے بھی کوئی لے جا سکتا ہے, پریزائڈنگ افسر کو جو پولنگ سٹیشن کا عملہ ہے اس کے اوپر دھمکی دھونس کا اثر ہو سکتا ہے اور ڈبے کو بھرا جا سکتا ہے. تاہم یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر ڈبوں کو بھرا جائے نا تو جو پہلے آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ کتنے بیلٹ پیپر گئے تھے, کتنے استعمال ہوئے, کتنے ضائع ہوئے, وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور بیلٹ سٹفنگ جو ہے بڑی آسانی سے اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں. بڑی کسی معمولی ایک تفتیش کے نتیجے میں بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یا ٹرائیبیونل کے سامنے وہ بات بنتی نہیں ہے. اگر بڑے پیمانے پہ بیلٹ سٹفنگ ہو تو وہ بات سامنے, اور آج تو موبائل فون کا زمانہ ہے, فوراً تصویریں کھنچ جاتی ہیں, ویڈیو بن جاتے ہیں, تو یہ چیز تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کم ہوتی گئی ہے. اور بھارت میں جب یہ 2009 میں بالآخر انہوں نے 70 کی دہائی 80 کی دہائی میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیے تھے الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے, اور اس کا جو مکمل آپ سمجھ لیں جو رواج ہوا, جو اس کا اطلاق ہوا, وہ 2009 میں ہوا. 2002 کے الیکشن میں کسی حد تک ہوا تھا, لیکن 2009 میں کلی طور پہ اس کا اطلاق ہوا. اس وقت تک جو عملہ تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا کا, اس کی ٹریننگ کئی سالوں پر محیط کی گئی. پھر جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے, پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کا ایک کلیدی اس میں رول ہوتا ہے. جب الیکشن والے دن پولنگ سٹیشن پہ اس ووٹنگ مشین کو لایا جاتا ہے تو اس کو کھول کر اس کی ایک ڈیمونسٹریشن دی جاتی ہے. اگر آپ ایس وائی قریشی صاحب جو چیف الیکشن کمشنر رہے انڈیا کے, ان کی کتاب پڑھیں این انڈاکیومنٹڈ ونڈر, اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے کہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ فرداً تسلی کرتے ہیں کہ اس ووٹنگ مشین میں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں پہلے سے تو کسی کے حق میں ووٹ نہیں پڑے ہوئے کہ بٹن دبا کے ووٹ ڈال دیے گئے ہوں کسی کے حق میں. لیکن اس کے بعد بھی یہ امکان رہتا ہے, اور یہی چیز جرمن سپریم کورٹ نے بھی دیکھی اور اس کے بعد ڈنمارک میں بھی دیکھی, کہ اب تو ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ تھوڑے فاصلے سے بھی ووٹنگ مشین پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اس کو جیم کر سکتے ہیں ان پولنگ سٹیشنز پہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ووٹ نہ پڑے. شاید آپ کا مخالف وہاں زیادہ طاقتور ہے, 2 گھنٹے اگر آپ نے ووٹنگ مشین ہی جیم کر دی, 2 گھنٹے ووٹ نہ پڑے, تو وہاں ووٹوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یا بعد میں آپ باہر سے دور سے بلوٹوتھ کے ذریعے ہارڈ ڈسک میں تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تمام امکانات چونکہ موجود ہیں, اور ووٹر کے لیے یہ تسلی کرنا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, اس ہارڈ ڈسک میں جو ووٹ گنے گئے ہیں اس کو کسی کمپیوٹر سے لگا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا اور پھر ووٹوں کو گنا جائے گا, وہ سب کچھ اسی طرح ہوا ہے جیسے کہ میں نے چاہا تھا. اور اس کے لیے کلیدی کردار جو ہے وہ امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کا ہے کہ وہ اتنے ٹرینڈ ہوں اور وہ ایک تکنیکی جو سمجھ بوجھ ہے اس کو بھی رکھتے ہوں کہ ایسا کچھ ہو نہ سکے, جو الیکشن فراڈ ہے وہ ہو نہ سکے. ہم تو ڈبے بھرنے سے بچنا چاہتے تھے, کل کو اگر ہارڈ ڈسک کو بھرنا شروع کر دیا گیا تو اس کو کون دیکھے گا, اور اس کے لیے آپ کو جو تکنیکی مہارت چاہیے وہ کیا آپ کے پاس موجود ہے. اسی لیے میں نے اپنے مقالے کا جو عنوان رکھا وہ یہ تھا فولز راشن. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے جو ایک تدریجی عمل ہے, جو ٹریننگ ہے, وہ ہفتوں مہینوں پر نہیں, وہ سالوں پر محیط ہے. اور کیا اب ہم جو وقت رہ گیا ہے اگلے الیکشن سے پہلے 2023 میں, اس سے پہلے یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ مجھے تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں, سیکشن 103 کو بدلا گیا ہے. پہلے سیکشن 103 یہ تھا کہ الیکشن کمیشن
پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ الیکٹرانک ووٹنگ کو متعارف کرائے گا اور ہر سال اپنی رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گا. یعنی کہ نظریہ یہ تھا کہ اس عمل کو شروع کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، میں بھی لوکل باڈی الیکشنز میں یا کسی بائی الیکشن میں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیسے چلتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی موقع آ گیا، ہمیں لگا کہ اب اس عمل کو پورے ملک میں تمام صوبوں میں رائج کیا جا سکتا ہے تو اس کو ہم رائج کریں گے. لیکن جو ترمیم ہوئی ہے 10 جون کو نیشنل اسمبلی میں، ابھی سینٹ میں معاملہ نہیں گیا، انہوں نے تو ایک لائن لکھ دی اس تمام سیکشن کو ہٹا کر کہ دی الیکشن کمیشن شیل پروکیور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز فار دا کاسٹنگ آف ووٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں کوئی گنجائش رہ گئی ہے پرانے سسٹم کی کہ کاغذی جو بیلٹ پیپر ہیں ان کو استعمال کیا جا سکے، یا یہ اب ایک الیکشن کمیشن کے اوپر ایک قید آ گئی ہے، قدغن آ گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں ضرور ووٹنگ مشینوں ہی کو استعمال کرنا ہے. بھارت میں 2013 میں پھر ان کے سپریم کورٹ نے جب یہ معاملہ 2002 اور پھر 2009 سے کچھ سال چل چکا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں صرف ووٹنگ مشین پہ انحصار کرنا کسی صورت درست نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک پیپر ٹریل کا ہونا ضروری ہے. جب تک جو بٹن دبتا ہے اس کے نتیجے میں ایک کاغذ بھی سامنے نہ آئے جس کو ایک عام ووٹر دیکھ سکے، پڑھ سکے، تو یہ جو پورا پروسیس ہے اس کی شفافیت کے حوالے سے اطمینان نہیں ہو سکتا. لہٰذا 2019 میں جو الیکشن ہوا اس میں محدود پیمانے پہ کوئی 20,600 پولنگ سٹیشنز پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ پرنٹر بھی لگائے گئے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بٹن دبایا تو کمپیوٹر میں تو کچھ ہو گیا، وہاں تو ریکارڈ ہو گیا، وہ بعد میں ہارڈ ڈسک کو کوئی پڑھے گا جو تکنیکی ماہر ہے، لیکن اسی وقت ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی جنریٹ ہوتا ہے، پرنٹر وہ پرنٹ کر کے ووٹر کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ آپ کا یہ ووٹ ہے جو ریکارڈ کیا گیا ہے اس امیدوار کے حق میں. اب وہ کاغذ کا ٹکڑا ووٹر پولنگ بوتھ سے باہر نہیں لے جا سکتا، وہ وہیں پہ رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ڈبے میں چلا جاتا ہے، اور بالآخر جب الیکٹرانک ووٹ گنے جاتے ہیں تو یہ جو پیپر ٹریل ہے اس کو بھی گنا جاتا ہے، اور دونوں اگر ہو بہو ہوں تو الیکشن کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے. ان میں اگر کوئی اختلاف آ جائے تو پھر اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے، معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس یا عدالتوں میں جاتا ہے. لیکن اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر ایک پرنٹر کے ذریعے ایک کاغذ کا ٹکڑا ووٹر کے سامنے پرنٹ تو ہو گیا، اس کے بعد ووٹر تو چلا گیا پولنگ بوتھ سے، کیا اس بات کا اطمینان ہے کہ دوبارہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پرنٹ ہو کر نہیں آ جائے گا جس کو اس ڈبے میں ڈال دیا جائے گا جس کو بالآخر کھولنا ہے اور گننا ہے؟ لہٰذا یہ تمام امکانات موجود ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ بھارت ہو یا کوئی اور ملک ہو، الیکشن شفاف تب ہوتے ہیں جب الیکشنوں کے اوپر کوئی قوت حاوی ہونے کی کوشش نہ کر رہی ہو. ہمارے ہاں تو ہمیشہ ایک ہمیں خوف ڈر رہتا ہے کہ مثبت نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہ کوشش ہو رہی ہے تو پھر روایتی طریقہ ہو کاغذی بیلٹ کا یا الیکٹرانک ووٹنگ ہو، وہ شک و شبہ موجود رہے گا. اسی طرح جو پولنگ ایجنٹ کا رول ہے وہ اتنا اہم اور کلیدی ہے کہ اس سے صرف نظر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک زیادتی ہو. ایسے فرشتے پولنگ ایجنٹ آپ کہاں سے؟ فرشتے نہیں، وہ ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ لوگ ہونے چاہیے. دیکھیں جہاں تو جمہوریت تسلسل سے چلتی رہی ہے، جہاں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی ہو، تو وہاں تو آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کارکن ہوتے ہیں جن کو پارٹی ٹرین بھی کر سکتی ہے، ان کی پارٹی سے وابستگی بھی ہوتی ہے، اور ان کو آپ مختلف پولنگ سٹیشنز پہ مامور کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پارٹیاں تتر بتر ہوتی رہیں، جہاں پارٹیاں روز بنیں اور روز ٹوٹیں، وہاں اس قسم کا جو ایک عملہ ہے اس کا ظہور پذیر ہونا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو الیکشن کمیشن ہے، چونکہ بالآخر تو ان ووٹنگ مشینوں نے الیکشن کمیشن کے پاس آنا ہے، انہی کی کسٹڈی میں نگہداشت میں ہونا ہے، تو الیکشن کمیشن پہ آپ کو کتنا اعتبار ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی تمام پارٹیاں عدالتیں شک و شبے کا اظہار کرتے رہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی عوام کے ذہن میں اور دلوں میں کوئی اطمینان پیدا نہیں ہوگا. اور یہ کہہ دینا کہ ان مشینوں کو الیکشن کمیشن کے عملے نے کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر گن لیا ہے کہ ان میں کس کے حق میں کتنے ووٹ تھے، اور وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھے یا نہیں تھے، اگر تھے بھی تو پتہ نہیں ان بیچاروں کو کمپیوٹر کی کتنی سمجھ تھی کتنی سمجھ نہیں تھی. ہم جانتے ہیں کہ ابھی جو کاغذی بیلٹ پیپر ہے اس کے حوالے سے جو پولنگ کا عملہ ہوتا ہے
جس نے ان فارموں کو فل کرنا ہوتا ہے، فارم 14، فارم 15، فارم 17، ان کی کیا حالت ہوتی ہے جب ہم ان فارموں کو ہم دیکھتے ہیں؟ 2015 کے ٹرائیبیونل انکوائری کمیشن نے جب 2013 کا ریکارڈ منگایا تمام پولنگ سٹیشنز کا اور ان کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ بنیادی باتیں بھی جو پولنگ کا عملہ تھا بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ٹھیک نہیں کی تھی. اب یہاں پہ سازش شاید نہیں تھی، لیکن وہ ایک کیپیسٹی، ایک اہلیت ہی ایسی ہے، پاکستان کا جو نظام ہے اس کی جو نظام ہے، جس تعلیمی نظام سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جس اہلیت کے لوگ ہیں، وہاں پہ پرائمری اسکول کے اساتذہ تھے بڑی تعداد میں جن کو پولنگ اسٹیشنوں پہ مقرر کیا گیا. تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ایک مربوط طریقے سے آپ کو کوئی لائحہ عمل بنانا ہے کہ اگر آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ کرانی ہے تو کب کرائیں گے، کس الیکشن سے آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے. 2023 میں تو بصد احترام مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آتا. پاکستان بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں ابھی پھنسا ہوا ہے. ایک طرف وہ روایتی وہ انتخابی عمل ہے جس میں ہر قسم کا فراڈ ہو سکتا ہے. دیکھیں ہر قسم کا فراڈ ہوتا نہیں ہے ویسے، لیکن ہو سکتا ہے، لیکن ہو تو الیکٹرانک میں بھی ہو سکتا ہے. ووٹنگ کی طرف ہم آ جاتے ہیں، یعنی مشین آہستہ آہستہ میں کرنا ہوگا. یہ پھر بتائیں نا کہ آپ بنیادی طور پہ اس تصور سے یا کانسیپٹ سے اتفاق کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اب اس کو کیسے رائج کیا جائے تاکہ جو ہر دفعہ شکوک و شبہات، اعتراضات، الزامات ہوتے ہیں اس سے کسی حد تک ہمیں نجات. لیکن وہ تبھی ہوگا جب آپ، میں نے 3 گزارشات کی ہیں. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہو لوگوں کو، جو کہ بھارت میں ہو گیا. دیکھیں وہاں سن 50 سے لے کر جب یہ نظام رائج کیا گیا 2009 میں، تو تقریباً 60 سال تواتر سے الیکشن ہوتے رہے تھے اور جمہوریت کا ایک بڑا ایک مستحکم عمل جو تھا وہ موجود تھا. اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت لوگوں کو اطمینان اور ایک الیکشن کمیشن پہ اعتبار جو ہے وہ دہائیوں سے تھا. وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے کسی مرئی یا غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ گیا، الیکشن کمیشن نے سازش کی ہے. ایسا الزام بھارت میں شاید 30، 40، 50 سال سے نہیں لگا. تو جب الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بالکل اطمینان ہو کہ یہاں پہ کام قانون اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، غیر جانبداری سے ہوتا ہے، تو پھر تو آپ ایک نیا نظام لانے کا سوچ سکتے ہیں. اسی طرح جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مستحکم ہیں. 2-4 ضرور ہر پولنگ بوتھ پہ ایسے پولنگ ایجنٹ ہوں گے بڑی جماعتوں کے جن کو ٹھیک طریقے سے ٹریننگ بھی مل چکی ہے، جو کمپیوٹر کو بھی سمجھتے ہیں، ووٹنگ مشین کو بھی سمجھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور تیسری بات وہ کہ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا 60 سال سے کہ کسی طاقت نے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، وہ محکمہ زراعت ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ 3 عوامل ہیں، ان کی موجودگی میں الیکشن کی شفافیت ہمیشہ مشکوک رہے گی اگر یہ عوامل اس طرح سے نہیں ہیں جیسے ان کو ہونا چاہیے. بلا شبہ. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. بنیادی طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں پہ اگر انتخابی عمل تواتر سے چلتا رہے، اگر نیا نظام متعارف کروانا ہے اس کی باقاعدہ بتدریج انداز میں اس کو متعارف کرایا جائے تاکہ لوگوں کی اس میں پریکٹس ہو سکے، اور الیکشن ایک بالکل بلا خوف و خطر فضا میں ہونا چاہیے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. ایک اور اہم نقطہ جو انہوں نے بتایا کہ جو پولنگ ایجنٹ ہیں، ایک تو ہے کہ وہ بڑے ایماندار ہونے چاہیے بلا شبہ، لیکن اس کی ٹیکنیکل کیپیسٹی بھی ان کی ہونی چاہیے تاکہ وہ پورے انتخابی عمل کو فالو کر سکے کہ کہیں کسی ایک موقع پہ کوئی اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی. ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو بنیادی امور ہیں ای ووٹنگ کے حوالے سے اس کی کچھ وضاحت کی جائے. ماہر قانون کی مدد سے بڑے آرٹیکولیٹلی وضاحت کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو.